بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹائم جو بہت بڑی غلطی پراپرٹی میں انویسٹرز کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جس کی وجہ سے نقصان کر رہے ہیں، آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کو گائیڈ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم سب سے بڑی جو پراپرٹی کے خریدار ہیں وہ یہ غلطی کر رہے ہیں کہ اوورآل وہ یہ غلطی کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہمارا جو ریئل اسٹیٹ کا سائیکل ہے وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے، ایسے ٹھیک ہے، یا آپ اوپر آ گئے یا آپ نیچے چلے گئے، پھر آپ اوپر ہو گئے پھر نیچے چلے گئے۔ اب بیسک ہمارا جو ایک ٹرینڈ ہے پاکستان میں وہ کیا ہے کہ جب ریئل اسٹیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے یا اوپر آ چکی ہوتی ہے، تب سارا انویسٹر پڑتا ہے اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر لیتا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ جب جہاز ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل ٹیک آف کر چکا ہوتا ہے، رن وے سے اٹھ چکا ہوتا ہے، آپ سارے آگے پراپرٹیز خریدنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اس ٹائم آپ کو ایک پرائس جو ہے وہ ایک بریک ایون سے اوپر کی پرائس ملتی ہے، یعنی کہ آپ مہنگی پروڈکٹ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کی پروڈکٹ نیچے آ چکی ہوتی ہے، لینڈ کر چکی ہوتی ہے، تو آپ سیل کرنے آ جاتے ہیں۔ جبکہ الٹا جو ایک رائٹ انویسٹمنٹ کرنا جانتا ہے، جو اصول پرست ہو یا جو سمجھتا ہوں انویسٹمنٹ، کیا کرے گا کہ جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہوگی اس ٹائم وہ اپنی پروڈکٹ بیچے گا، اور جب نیچے آ جاتی ہے تو اس ٹائم خریدتے۔ آپ الٹا چل رہے ہیں سارے۔ اس ٹائم دیکھیں ایک سائیکل سمجھیں، 2019-20 خان صاحب کا دور تھا، بڑی پراپرٹی اوپر، اس میں کمال نہیں کہا جا سکتا خان صاحب کا، وہ ایک اوورآل ریئل اسٹیٹ کا سائیکل ہے۔ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پالیٹکس کو تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو دیکھیں، مشرف کا دور سب سے بڑا پراپرٹی کا ہائر تھا، حالانکہ مارشل لا تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا، پالیٹکس سے ریئل اسٹیٹ پہ زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اب آ جائیں، جب خان صاحب کے دور میں بہت اوپر تھی، زرداری کے صاحب کے دور میں دیکھیں پورا بحریہ ٹاؤن بنا، بہت بڑا ریئل اسٹیٹ کا بوم تھا، تو یہ اونچی چلتی رہتی۔ اب جب آپ دیکھیں کہ جب 2020-21 ریئل اسٹیٹ بہت ہائی چلی گئی، 20-21 میں بہت اوپر تھی، اس ٹائم دبئی کی مارکیٹ بالکل نیچے تھی، حالانکہ دبئی ایک بہت بڑا اسٹیٹ ہے، بہت خوبصورت اسٹیٹ ہے، انصاف بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کی ریئل اسٹیٹ بہت نیچے تھی۔ آج پاکستان کی ریئل اسٹیٹ ڈاؤن ہے، دبئی کی ریئل اسٹیٹ اس ٹائم بہت اوپر گئی ہوئی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دبئی اس ٹائم بالکل پیک پہ، یعنی کہ جو 7 لاکھ کا فلیٹ ملتا تھا درہم کا، وہ 12 لاکھ کا۔ اب بیسک کیا کریں؟ اچھا ادھر بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب جب دبئی پیک پہ چلا گیا ہے تو لوگوں نے انویسٹمنٹ شروع کر دیے۔ جب 7 لاکھ کا فلیٹ تھا کوئی نہیں خریدا تھا، ہم ہی لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں؟ اب ہم کہتے ہیں یار خرید، حالانکہ اب اوپر چلے گئے۔ سیم پوزیشن ہے ریئل اسٹیٹ کی رائٹ ناؤ ان پاکستان، سب کے پاس پیسہ ہے، کوئی نہیں لگا رہا۔ کیا ہے؟ ریئل اسٹیٹ ڈاؤن ہے، 100 روپے کی چیز 60 روپے کی مل رہی ہے، نہیں اٹھا رہے۔ اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ جب یہ 100 روپے کی چیز 120 پہ ہوگی، سب اٹھائیں گے کہ ابھی اور اوپر جائے گی، ابھی اور اوپر جائے گی۔ سو بیسک اپنے ٹرینڈس کو چینج کریں، اس چیز کو سمجھیں کہ جب ڈاؤن فال ہے تو آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے، جب اوپر جانے لگے گی، اوپر چلی جائے گی، بیچ دیجیے گا۔ اب میں کسی بھی لاہور سمارٹ سٹی کو لے لیں، ووڈن کو لے لیں، کیپٹل سمارٹ سٹی، بحریہ ٹاؤن، DHA تمام۔ اب مثال لیتا ہوں، لاہور سمارٹ کی فائل 80 لاکھ روپے پروفٹ پر 4 مرلہ کمرشل گیا، 50, 60 لاکھ، 70 لاکھ پروفٹ پہ سب بندوں نے فائلیں خریدی ہے نا۔ اب آج 30 لاکھ روپے پروفٹ اگر کسی کو 25 لاکھ روپے کو، یا کسی کو کہ 15 لاکھ پروفٹ پہ 2.5 مرلہ خریدو، نہیں خریدے گا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے 25 لاکھ روپے پروفٹ پر 2.5 مرلہ کمرشل خریدا۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب پراپرٹی بہترین بوم کی طرف جاتی ہے ہم سب ہاتھ ڈالتے ہیں۔ سو یہ ایک بہت بڑی آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں، یہ ڈاؤن فال ہے، اس سے اوپر جائے گا۔ یہ بہت کم فرق پڑے گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو یا نہ ہو، اس کا بہت کم فرق پڑتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ بیسک ایک بائنگ، ریئل اسٹیٹ جو ہے نا یہ ایک نیڈ ہے، نیڈ ہر بندے کی نیڈ ہے، نیڈ۔ اب دیکھیں نا، خوراک کے اوپر کوئی فرق پڑا، جو بیسک ضرورتیں ہیں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہوٹلوں میں کھانا کم ہوا؟ کیا گاڑی چلانی بند ہوئی؟ نہیں۔ اور کیا گھر لوگ نہیں لیں گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے گھر نہیں لیں گے؟ پراپرٹیز نہیں بنائیں گے؟ پیسہ کہاں لگائیں گے آپ مجھے بتائیں؟ ایک عام بندہ دیکھیں، ایک بیوروکریٹ ہے، ایک افسر ہے، ایک پولیس افسر ہے، ایک وزیر ہے، ایک مزدور ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، ہر بندہ پیسہ کہاں لگا رہا ہے؟ ریئل اسٹیٹ میں۔ تو یہ ضرورت ہے، جو چیز ضرورت ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم مارکیٹ بالکل یہ ہے، اور یہ اس قسم کی پوزیشن مارچ سے آپ کو نظر آئے گی۔ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جون جولائی میں جب ادھر ہوگی مارکیٹ تو آپ سب آئیں گے اور منتیں ترلے کر کے چیز خریدتے ہیں۔ اب جب چیز ادھر ہے تو جو سیاڑا نہیں ہے وہ اس ٹائم بیچنا چاہ رہا ہے اور وہ سستا بیچ رہا ہے، تو آپ اس کا فائدہ لیں۔ ہمیں بیوقوفوں کو فائدہ دینا، اب جتنے بیوقوف ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سستا ہماری جان چھوڑائیں، ان بیوقوف لوگوں کا آپ فائدہ اٹھائیں، آپ چیز خریدیں، آپ آئیں، ہم آپ کو ایسی چیز دیتے ہیں جو کہ سال میں آپ کو کم از کم 10-15 لاکھ روپے کما کے دے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹائم آپ آتے ہیں جس ٹائم آپ کو بالکل پیک پہ مارکیٹ ہوتی ہے، اور اس ٹائم آپ گند بھی خریدتے ہیں، 2 نمبر چیزیں بھی خرید جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ جتنے بحریہ میں آگے پیچھے چلیں، یہ سود کے اوپر جتنے کمرشل پراپرٹیز ہیں لوگوں نے خریدا ہے، کیش پہ خریدا ہے، 2 لاکھ روپے ماہانہ رینٹ، 3 مہینے رینٹ ملا اور سب دبئی بھاگ گئے۔
سمجھ آ گئی نا میری بات. اس ٹائم آپ 2 نمبر چیز بھی خریدتے, آج ریئل چیز خریدیں. ریئل چیز آپ نہیں خریدتے جو کنٹرول ریٹ پہ ملے. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کمرشل شاپ خریدیں, آپ اپنی انویسٹمنٹ کو اپ گریڈ کریں. ہاں آپ کی ایک پروڈکٹ ہے وہ آپ کو نہیں پسند, آپ کہتے ہیں یار میری فائل ہے بس مجھے نہیں پسند, میرا دل اکتا گیا, اس انویسٹمنٹ کو اپ گریڈ کریں. اب آپ ہمارے پاس آئیں, آپ کے پاس ایک فائل ہے, آپ کو لگتا ہے یہ لگڑ بگڑ سوسائٹی ٹائپ ہے, دو مزے کی نہیں, ہم آپ سے وہ ایڈجسٹ کر لیں کہ آپ کو کمرشل شاپ دے رہے ہیں جو کہ ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا میں ہوگی, جو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. سو یا تو انویسٹمنٹ اپ گریڈ کریں, لوز نہ کریں, چیزوں کو بیچیں مت, یا خریدیں. خرید نہیں سکتے تو اپنی انویسٹمنٹ کو اپ گریڈ کریں, اس کو ایڈجسٹ کر کے ایک بہتر چیز میں ڈال دیں. میری بات سمجھ آ گئی. سو اس طرح آپ کے پاس کوئی گھر ہے, کوئی فلیٹ ہے, کہیں پر آپ اس کو مزید اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں آپ کو انسٹالمنٹ اپ گریڈ انویسٹمنٹ اپ گریڈ کر دیں گے, اس سے بہتر چیز آپ کو دے دیں گے. یعنی کہ مہران آپ نے دی نا تو آپ کو کرولا دے دی, کرولا آپ سے لی نا تو آپ کو سیوک دے دی, سیوک لی نا تو آپ کو آڈی دے دی. اس طرح پروڈکٹ وائز ہم آپ کو اوپر لے کے جائیں گے. مزید جو ہے جتنی میری انویسٹمنٹ ٹپس ہیں اس کو فالو کریں, اور میں ہمیشہ آپ کو پازیٹیو بات کروں گا, پازیٹیو فائدہ دوں گا. ریئل اسٹیٹ میری فیلڈ ہے, یہیں سے میں نے نام کمایا, کام کمایا, پیسہ کمایا, اور آپ سب نے مجھے سپورٹ کیا, اور اس لیے میں ہمیشہ پازیٹیو بات کرتا ہوں. ویوز کے حاصل میں نہیں کہ میں گندی بات کروں اور یہاں پر جو ہے نا ویوز حاصل کروں اور یوٹیوب سے $2-4 لوں, اس کا میرا کبھی مقصد نہیں ہے. ہمیشہ مقصد ہے کہ عوام کی بات کو سمجھا جائے, عوام کو سمجھایا جائے کہ ان کے ساتھ غلط نہ ہو. کیونکہ اب مارکیٹ ہے, مارکیٹ میں آپ دیکھیں ہاتھ لگڑ بگڑ بیٹھا ہوا ہے, زیادہ تر لوگ آپ کو نگیٹو بات کریں گے تاکہ وہ آپ ان کی سنیں. گندی ویڈیوز دیکھیں نا, پاکستان ویسے بھی گوگل کے اوپر اس ٹائم گندی ویڈیوز دیکھنے میں سحر فہرست ہے, ٹھیک ہے نا. فلانے نے فلانے کو پیل دیا تو وہ ویڈیو کے سب سے زیادہ ویوز ہوتے ہیں, اچھی ویڈیوز کے کم ویوز ہوتے ہیں. سو ہماری جو مینٹیلٹی ہے نا اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. خاص طور پر ریئل اسٹیٹ میں آپ پازیٹیو رہیں, پازیٹیو لوگ کے ساتھ کام کریں جو کہ کل کو آپ کے ساتھ چلیں. اپنا خیال رکھیں. محمد اسماعیل کو دیں اجازت, کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معافی, لیکن اگر آپ بات مانیں گے تو آپ کی زندگی یا آپ کی انویسٹمنٹ سیف رہے گی. تھینک یو اینڈ اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.